بٹی صاحب ابھی میں نے بریک میں آرٹیکل 25A نکالی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی۔ The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such a manner as may be determined by law۔ اردو میں ریاست تعلیم دے گی 5 سے لے کے 16 سال کے بچوں کو مفت، فری، اور جس طرح کے آئین ہمیں جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے۔ یہ 25A۔ اچھا اب میں معافی چاہتا ہوں ایک بات کا، 25A انہوں نے پورا آئین آپ نے پڑھا نہیں یا امپلیمنٹ کرنے والے نہیں کرتے۔ ریاست دیتی ہے، جو شرافیہ کے بیٹے ہیں ان کے امیر لوگ فیسیں دے دیتے ہیں، باہر وہ 10 لاکھ پہ پڑھنے چاہتے ہیں، 2 لاکھ فیس ہوتی ہے۔ اس ملک میں 60% بچے تو سکول ہی نہیں 4 کوڑ جا سکتے۔ آپ جو سکول رہتے ہوتے ہیں، دیکھیں جس ملک کو تباہ کرنا ہے اگر صحت کو، جہاں لوگوں کو آپ نے بیماریوں سے مارنا ہے، وہاں سرکاری اسپتال بند کرے، پرائیویٹ اسپتالوں کو ترجیح دے، ان سے ٹیکس ہی نہ لیں، رات لاکھ روپے کمائے۔ اور اگر ایجوکیشن لوگوں سے محروم کرنا ہے تو کسی بھی ملک میں سرکاری سکول بند کر دیں، پرائیویٹ سکولوں کو پرمٹ دیے جائے، وہ اربوں روپے کمائے، نہ ٹیکس دے، آپ کے میرے خون کے کرے، غریب کا بچہ مکینک بنے۔ صاحب یہ میں جو اس وقت دکھا رہا ہوں یہ ہمارے ہمسائے انڈیا کے سکول ہیں، اور میرے خیال میں پنجاب جہاں پہ سرکاری سکول ہیں، اور غالباً یہ ہماری 2 اسٹیٹوں میں جہاں اروند کیجریوال کی گورنمنٹ آئی ہے۔ مگر بڑی صاحب میں اس کے ساتھ ساتھ اس کمنٹ قاضی صاحب میں اگر آپ کو ایک خبر دے دوں، ایک سیکنڈ صرف ایک، اس کے بعد میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اگر میں پنجاب کے سکولوں میں بھینس، گدھے، جانور بندے دکھا دوں، ٹیچر نہ آئے، چھت نہ ہو، واش روم نہ ہو، پھر آپ ان کا کیا مقابلہ؟ اچھا بڑی صاحب اب آپ کا میرا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ گدھا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ گدھا نظر آتا ہے، جس انسان کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ پھر گدھا ہی بن جاتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، یہ فیصلہ کرے نا وہ پاکستان کے جب وہ آپ کے اچھا بڑی صاحب میں آپ کو ایک 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ جدید دنیا میں اگر آپ صحت کا معیار جو آپ کا ہے اس کو اگر دگنا کر دیں تو پتہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ کی شرح ترقی میں کم از کم 9% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب مدکوک، ٹی بی زدہ، محنت کش آپ کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کی استعداد کار نیچے آ جاتی ہے، آپ کی شرح ترقی رک جاتی ہے۔ تو یہی آپ کے حاکم چاہتے ہیں بیشتر۔ اس کے ساتھ یہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل۔ یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ انویسٹمنٹ ہے، وہ انسانوں پہ اوپر ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ انہوں نے اشر کرتا ہے۔ 2 کروڑ 40 لاکھ پہلے بائر ہیں، 10,000 انسٹیٹیوٹ کو ہم پرائیویٹائز کریں گے یا این جی اوز کو دے دیں گے، اور این جی اوز 2-4 اچھی این جی اوز کو چھوڑ کر مال کھانے کا سب سے جو طریقہ بن گیا ہے وہ یہی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کتاب ہے لارڈز آف پاورٹی، پڑھ لیجیے گا۔ بچے اردو بھی لے لیں گے، کیا آپ ان کو جرائم پیشہ بنانا چاہتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں بچوں کو لے بنا کرائیں، دوسرا میرے کہنے پہ ایک انویسٹیگیشن کرے۔ 90% سرکاری کالجوں سکولوں کے بندے پرائیویٹ کالجوں میں اور رات کو پرائیویٹ سکولوں میں یونیک اکیڈمی ٹائم میں پڑھاتے ہیں، اور 90 سے 99% پروفیسر سارے رات کو اور پھر نگران حکومت کیسے بھیج سکتی ہے؟ اور انہیں قاضی صاحب سنیں ٹیکس بھی نہیں لگتا۔ کوئی ہے اس ملک میں جو عام بندے کا سوچے؟ اچھا بٹی صاحب نہیں اصل واردات بتاؤں نا، ان میں سے جو بیشتر سکول ہیں ان کی جو زمین ہے وہ اپنی ہے، ان کی بلڈنگ اپنی ہے، بڑی لمبا مال ہے، کی کر دے ہو؟ اور قاضی صاحب یہ پرائیویٹ سکول تو کھڈوں میں ڈالے ہیں، جو سرکاری سکول پرانے ہیں پوری گراؤنڈیں ان کی ہیں۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں کھڈے بنا دیتے ہیں ان کے کمرے، سرکاری اسپتالوں میں یہ انجوائے کرتے ہیں، اپنا نام بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رات کو پرائیویٹ اسپتال میں یار اس طرح کیوں نہ کریں کہ پنجاب یونیورسٹی کی جگہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے بن جائے گی، کسی نہ اتنے ماشاءاللہ اتنا مال بنے گا، کالج بن جائے گا۔ یہ بتائے نا قاضی صاحب، یہ ایجوکیشن غریب کی پرابلم ہے نا۔ سرکاری سکول میں کون جائے گا؟ یہی بات۔ سرکاری ہسپتالوں میں کون جائے گا؟ تو جو اشرافی ہے، جو حکومتیں کرتے ہیں ماضی سے، وہ انہیں سکولوں کالجوں کو مانتے ہی نہیں، ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں۔ پہلی 500، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میں غلط ہوا تو معافی مانگ لوں گا، مگر مجھے لگتا ہے میں غلط نہیں کہہ رہا، پہلی 500 جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس میں آخری جو 500ویں ہے وہ ایک پاکستان کی ایک ہی یونیورسٹی ہے، اور وہ غالباً یا تو یہ قائد اعظم یونیورسٹی آتی ہے، یا ہماری وہ آتی ہے اپنا کیا کہتے ہیں ڈیفنس یونیورسٹی بھی، وہ ٹاپ یونیورسٹیز میں آتی ہے بقول ڈاکٹر قاضی صاحب۔ یہ پرائیویٹ سکولوں کالجوں میں اگر 10 لاکھ بچہ جاتا ہے تو صرف 10% پاس ہوتے ہیں، صرف انہی کے رزلٹ دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا دھندا ہے لیکن اسے چیک کوئی نہیں ہے، بدقسمتی ہے۔
پرائیویٹ ہسپتال آپ بنا لیں یا اسکول، آپ کو کسی مل کی ٹیکسٹائل مل کی لگانے کی ضرورت نہیں، اربوں روپے آپ ان کا ایفیڈیوٹ بھیجتے ہیں، برانچ کھول لو، 2 کروڑ صاحب یہ کیا آئی پی پیز کے پیسے دینے ہیں، وہ کک بیک کی جو قسط ہم نے بلوں میں دینے، یہ پیسے سارے نکال کے کی کرنے ہیں؟ اس میں بھائی کچھ لوگ باہر پراپرٹی بنا لیں گے، 100 میں سے 10 روپے پاکستان پہ لگا دیں گے، کچھ اشتہاری اشتہارات دے دیں گے، نئے جہاز لے لیں گے، نئی گاڑیاں لے لیں گے، غریب کے بچے پہلے سردی میں چادر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اب وہ بیچارے کسی کے گھر جا کر روٹی اچھا بڑی صاحب، ایون یہاں پہ یہ پرائیویٹائزیشن کا 2 نمبر منترا لے کے آئے، میرے دوست بڑے اختلاف مجھ سے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ امریکہ یورپ میں بھی دیکھیں تو کمپلسری ایجوکیشن ہے، جو بیسک اینڈ پرائمری ایجوکیشن ہے، یہ ہر جگہ کمپلسری اور سرکار کرتی ہے، ہاں پیرلل سکول بھی رن کرتی ہے۔ میں نے سوئٹزرلینڈ سے میرا ایک دوست آیا تو میں نے کہا یار وہاں کیسے سر؟ اس نے کہا جناب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سکول میں داخلہ نہ کرنا پڑے، ہم جو ہے وہ کریں۔ جاپان کا میں نے پوچھا، قاضی صاحب میری عرض سن لیں، گریڈ 22 کے افسر کی طرح 3 لاکھ ہوگی، 4 لاکھ ہوگی، اس کے 4 بچے پڑھتے ہیں ایل جی ایس میں، لمز میں، 5 لاکھ اس کی فیس ہے، باہر پڑھنے جاتا تو 10 لاکھ فیس ہے۔ کبھی آپ نے یہ سروے کیا کہ کراس دی بورڈ جتنے بیوروکریٹ پولیٹیشین ہیں، ان کے بچے کن کن سکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان کی ماہانہ آمدن کتنی اور سال کا یہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ کبھی یہ سروے کر لینا اور کلوزنگ ہے۔ لیکن ایک اور بھی تو بات ہے، کتنے نوبیل پرائز ان میں سے آپ نے نکالے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، کل پرزے میں ہیں، چاہے یہ آکسفورڈ اور کیمبرج ہوں، جو ہے یہ ہے کون کدھر گئے، کہاں سے، کون سا کدھر، یہ گورنمنٹ کالج سے اقبال کتنے آئے ہیں اس کے بعد جب سے آپ نے بیچا ایسے چھابے پہ رکھے، کتنے فیض آئے ہیں، کتنے صوفی تبسم آئے ہیں، کتنے پطرس بخاری آئے ہیں، کیا ہے یہ ایجوکیشن کا سسٹم آپ کا؟ بہرحال یہ چھوٹے موٹے سوالات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کیس تو اب ان کیمرہ ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس کی سمجھ نہیں آتی ہے ان کیمرہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ پھر اب ان آفیشلی تو یہ ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے، سب کے پاس ہے، بہت سارے لا میکرز کے پاس ہے، کچھ صحافیوں نے بھی پڑھ رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی آفیشلی 4-5 کاپیاں گئیں کہ ایون کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی تھا، ایک تو وہ سیکرٹ رہا نہیں، ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا، کچھ لوگوں تک پہنچ گیا، آفیشلی گیا۔ تو اس کے بعد آئینی ماہرین کے بعد کسی بھی صورت میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس نے ملک کے آئین سے وفاداری کا خلف لیا ہوتا ہے۔ اگر انہیں خدشہ ہے کہ ایک لیٹر آیا ہے، مراسلہ آیا ہے ڈونلڈ ڈو کی طرف سے، اور آیا بھی ہے، تو اسے پبلک تک پہنچانا، ڈی کلاسیفائی کر کے کوئی جرم نہیں ہے۔ اب حیرت ہے کہ اڈیالہ جیل ایک سخت ترین جیل ہے، جیل میں جیل بنا کے انہیں پنجرے کے پیچھے یا سلاخوں کے پیچھے مبینہ طور پر عمران خان کو آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ مجھے بتائیں اڈیالہ جیل میں چڑیا بھی نہیں جا سکتی، کوئی میں آپ آمدنی تو چھوڑ دیں، بھئی اللہ کے بندو آپ نے پکڑا ہے، ٹھیک ہے کیس آپ چلائیں، اس طرح اذیت دینے کا کیا فائدہ؟ کیا نگران حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ایک طرف تو ملک سے سزا یافتہ صاحب آ رہے ہیں اور ان کے لیے کیا پروٹوکول ہے؟ سائفر فرد جرم آج نہیں ہو چکا، چلو ہو گیا، یہ عمران خان صاحب نے کافی عرصہ قبل مجھے کہا تھا کہ یہ مجھے ہر حال میں سزا دلائیں گے۔ عمران خان نے بنی گالا میں خود فرمایا تھا کہ 101% یہ میرے ارد گرد گھیرا ایسا تنگ کریں گے کہ میں این آر او لے کے ملک سے بھاگوں پر میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، جتنی مرضی یہ سختی کر لیں، جتنے مرضی مقدمات بند کر لیں، جتنے مرضی پی ٹی آئی کے خلاف حربے استعمال کر لیں، الیکشن طریقے انصاف جیتے گی۔ آج تک جو انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے، میری یہ رائے نہیں ہے، میں تھا اور اکیلے اتفاق سے صرف عمران خان صاحب تھے، ان کے گھر کے باہر جو کمرہ ہے وہ لان سا تھا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے، ان کے لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا اور مجھے سزا بھی ہوگی۔ اس وقت انہوں نے سائفر کا نام نہیں لیا تھا، انہوں نے کہا مجھے سزا بھی دیں گے لیکن میں جیتوں گا۔ لیکن مجھے بتا دیں شاہ محمود قریشی ان پر فرد جرم عائد نہیں ہو چکا، اور جو اس کی اصل ذمہ داری تھی پرنسپل سیکرٹری محترم اعظم خان صاحب، یہ لیٹر تو انہوں نے ریسیو کیا اور بھیجنا بھی انہوں نے تھا، انہیں انہوں نے سلطانی گواہ بنا لیا۔